اسی طرح سے جب ہم ہیلتھ کی بات کریں گے تو ہم عام روٹین میں آج کل دور ہے فاسٹ فوڈ کا, بالکل بچے ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے, ہر چیز بہت ہی فاسٹ ہے, اور ہم بات تو کرتے کہ جی بہت ہیلتھ کانشیس ہو گئے, بٹ ہم ہیلتھ کانشیس نہیں ہوئے, ہم اپنی صحتوں کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا, ہم ہیلتھ کانشیس نہیں ہوئے, ہمیں لگتا ہے, لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہم بہت ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں. وہ ہیلدی ڈائٹ میں کیا آتا ہے, فارمی چکن آ جاتی ہے, فروزن آئٹمز آ جاتے ہیں, پروسیس فوڈ آ جاتا ہے, تو وہ سب ہیلدی نہیں ہے. ہیلدی تو نیچر ہے نا. تو ہم 11 مہینے جو ڈفرینٹ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. آپ اور ہمارا فاسٹنگ کا زیادہ رجحان نہیں ہوتا نا, ہر مہینے 5-6 روزے رکھنے. تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو آپ کی صحت خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کی صحت جو اس کے جو طریقہ رمضان کا اس کو فالو کرتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سحری میں بے تحاشا اوور ایٹنگ کر لیا, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہاں کہ بھئی پورا دن بھوکا, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے بعد افطار میں جو کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے یا پانی سے کرنا ہے, اس کے بڑے ریزنز ہیں. ایگزیکٹلی, کہ بہت ریزن ہے, وہ اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے ہلکا پھلکا, آپ ہیلدی ڈائٹ, آپ نے فروٹس کھانے ہیں, آپ فریش جوس لے سکتے ہیں, آپ اسمودیز لے سکتے ہیں, اور ہلکا سا کھانا کھائیں, پھر تراویح پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہلکا پھلکا کھانا آپ کے معدے کو صحیح کرتا ہے. آپ ہی کی بات کو تھرو کروں گی میں ارم کی طرف. ارم, ہلکا پھلکا کھانا, یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پاتا کہ ہلکا پھلکا کھانا آپ کو ہلکا پھلکا نہیں بلکہ آپ کو اندر سے بہت ہیلدی کرے گا, آپ کی لائف کی کوالٹی بڑھا اصل میں مایا ہم یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں, ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. اب ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو تم دیکھو فروزن آئٹم لا کے ایئر فرائر میں بنا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئل نہیں لیا اور ہم نے ہیلدی کھانا کھا لیا, جبکہ وہ جس سے بھی بنا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ اندر کی کہانی کیا ہے. ایسا نہیں ہو. مزے کی بات یہ کہ جانتے بوجھتے آپ دونوں یہاں بیٹھ کر پہلے جانتے بوجھتے دیکھو نا, اب مہینہ ایسے کی کوشش کریں گے سچ بولنے کا, روزے میں بھی ہے تو سچ تو بولنا پڑے گا. ہاں, جان کے بوجھ کے ہم اس خرابی کو اپنے اندر لے رہے ہیں. اب اس میں تو اللہ رب العزت نے, تم دیکھو سرکار علیہ السلام ہر پیر اور جمعرات کا روزہ فرماتے تھے. بے شک ایسا ہی ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا تھا پیر کے روزے کے لیے خاص کر, تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیدا ہونے کا شکر ادا نہ کروں. اور پھر ایک حدیث کا مفہوم میں ملتا ہے, جس نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا اس نے گویا پورا ہفتہ روزے میں گزار دیا. مینس کہ if you will fast only for 2 days in a week, it will benefit you your for the entire system week. will be perfectly all right. کیونکہ آپ جو 16 یا 17 یا 18 hours کی فاسٹنگ کریں گے تو یہ تو اب سائنس بھی پروف کر چکی ہے کہ even sometime the cancer cells فاسٹنگ میں جب آپ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اس سیلز کو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے اندر وہ پرابلم پیدا کر رہی ہے. ابھی شو سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے, سمے ہم لوگ ساری ٹیم بیٹھے ہوئے تھے, مرتضیٰ بھائی وغیرہ سارے بات کرتے کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا جب سے وہ ایک ویسٹ میں ایک رجحان آیا نا, تو ہم نے فوراً اس کو اڈیپٹ کر لیا, جبکہ ہمیں شروع سے روزہ رکھنا سکھایا گیا ہے. دیکھو ہمارے پاس رجب کے روزے, شعبان کے روزے, رمضان کے روزے, محرم کے روزے, ذی الحج کے روزے, اور ثواب کتنا ہے, اللہ رب العزت کو پسند کتنے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روح میں کثافت, جسم میں کثافت, اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں کثافت. ابھی جو دلوں میں آ گیا ہے نا, یہ ختم نہیں ہو پاتا. کہ ایک بڑا مجھے اچھا شعر یاد آیا کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا سوچتے ہیں. تو یہ سوچو کہ جب دل میں کثافت بھر جائے نا تو روح کلیئر نہیں ہو پاتی. بظاہر آپ جسم چمکا لیتے ہو, لباس صاف ستھرا پہن لیتے ہو, لیکن وہ جو دل ہے پھر وہ اس کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت بھی کہتا ہے کہ ہم قفل لگا دیتے ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر آپ نفس امارہ کا شکار ہے تو کم سے کم نفس لوامہ تک واپس آ جائیے. سب سے بڑی جنگ, کیونکہ نفس لوامہ پہ جو آ گیا وہ توبہ کر لیتا ہے. یہی بہت بڑا فرق ہے. دیکھو نفس مطمئنہ والے تو بڑے لوگ ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں ابھی اس طرح ارم نے ایک بات کی کہ یہ لوگوں کے دلوں میں, سوچ میں, خیال میں, ہر طرح سے, کیا روزہ رکھنے کا ہمارے برین سیلز پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ میں ریسرچ کچھ پڑھ رہی تھی ابھی ریسنٹلی, تو ارم کی بات سے وہ مجھے ریسرچ ایک دم سے یاد آ گئی. ایک آرٹیکل تھا کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو جو آپ کے سیلز, برین سیلز جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں, جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں,
ان کو جب آپ فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کے نئے سیلز جنم لیتے ہیں. بالکل, یہ میں نے سنا ہے, بالکل پڑھا بھی ہے. تو مجھے بتائیے کیوں یہ بات نہیں لوگوں کو سمجھ میں آئی تھی, کہاں پھنس جاتے ہیں آ کے کہ ہمیں نارملی بھی ارم والی بات کو جوڑتے ہوئے کہ ہمیں وہ جو ثواب مل رہا ہے اس کو ہم اڈیپٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی یا اپنی جو اچھی بات لگتی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی مطلب کی جو اچھی بات لگتی ہے, مجھے کہ بس مایا مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ بس یہ ان کی یہ چیز اچھی ہے, باقی ان کا یہ کام جو ہے انہوں نے مجھے ٹوکا ہے تو ان کا یہ کام اچھا نہیں ہے, تو میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کروں گی, میں اس میں سے آپ کے اگینسٹ ہو جاؤں گی. اچھا, وہ والی دلوں والی بات کہ آپ نے اتنا کر لیا مارجن. قرآن پاک کی اگر ہم بات کریں ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں جو ہے. ہم 4 شادی پہ نخرے تو بہت کرتے ہیں لیکن باقی بہت ساری چیزوں پہ ہر آدمی چاہے عورت ہو مرد ہو. تو اسی طرح جب آپ نے بات کی, جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں, اگر ہم روزے کے پورا مطلب جو اس کی روح ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں تو ہمارے دل میں میل ہی نہیں آئے گا.